السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، جوہا کے چند لطائف اس سے پہلے 4-5 ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں جوہا کا ایک اور لطیفہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، تو آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوہا و خاتم ثمین، جوہا اور قیمتی انگوٹھی۔ عہد السلطان الی جوہا خاتما ثمینا، بادشاہ نے جوہا کو ایک قیمتی انگوٹھی دی۔ لأنہ اضحکہ لیلۃ کاملۃ، اس لیے کہ اس نے اس کو پوری رات ہنسایا۔ اضحک یضحک اضحاکا کا معنی ہنسانا، اور ابکا یبکی ابکان کا معنی رلانا۔ قرآن میں یہ دونوں ساتھ میں لفظ آیا ہے۔ اضحک و ابکا 27ویں پارے میں سورہ نجم کے اندر اضحک و ابکا۔ اضحکہ لیلۃ کاملۃ لأنہ اضحکہ لیلۃ کاملۃ، اس لیے کہ اس نے اس کو پوری رات ہنسایا۔ اور ضحک یضحک ضحکن باب سمیع سے ہنسنا، اور بکا یبکی بکان باب ضرب یضرب سے رونا۔ قرآن کریم میں فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا 10ویں پارے کے اندر آدھی پارے پر ہے، چاہیے کہ وہ کم ہنسے اور زیادہ روئے۔ وکان جوہا یعتز بہذا الخاتم ویفتخر به امام الناس، اور جوہا اس انگوٹھی پر فخر کرتا تھا اور لوگوں کے سامنے اس پر ناز کرتا تھا۔ اعتز یعتز اعتزازا اور افتخر یفتخر افتخارا، دونوں کا معنی ہوتا ہے ناز کرنا، فخر کرنا۔ اور جوہا اس انگوٹھی پر ناز کرتا تھا اور اس کے ذریعے لوگوں کے سامنے فخر کرتا تھا۔ وفی احد اللیالی راہ یتوضأ فی بیتہ لیصلی العشاء، اور ایک رات وہ وضو کرنے لگا اس کے گھر میں تاکہ عشاء کی نماز پڑھے۔ ولم یکن عندہ مصباح، اور اس کے پاس چراغ نہیں تھا۔ فوقع الخاتم من اصبعہ، پس انگوٹھی اس کی انگلی سے گر گئی۔ اصبع کا معنی انگلی، اس کی جمع آتی ہے اصابع۔ فلم یتم وضوءہ، فلم یتم وضوءہ ولم یبحث عن الخاتم فی المکان الذی وقع فیہ، پس اس نے اس کا وضو پورا نہیں کیا اور نہ اس نے انگوٹھی کو تلاش کیا اس جگہ میں جس میں وہ گری۔ وانما خرج من البیت، اور صرف وہ باہر نکل گیا۔ واخذ یبحث عنہ فی الطریق علی ضوء المصباح الذی ینار فی الشارع، اور وہ اس کو تلاش کرنے لگا راستے میں چراغ کی روشنی پر، چراغ کی روشنی میں راستے میں تلاش کرنے لگا۔ کون سا چراغ؟ الذی ینار فی الشارع، وہ جو روشن کیا جا رہا تھا راستے میں، یعنی راستے میں جو چراغ روشن تھا، جل رہا تھا، اس کی روشنی میں اس کو تلاش کرنے لگا۔ انار ینیر انارتن کا معنی روشن کرنا، اسی سے یہ یونارو جو ہے وہ مضارع کا واحد مذکر کا مجہول کا صیغہ ہے۔ اور دون کا معنی روشنی، دون اور دیاؤن یہ دونوں لفظ آتے ہیں، دون کہو یا دیاؤن کہو، دونوں کا معنی روشنی، اور ایسے ہی نورن کا معنی بھی روشنی۔ لیکن میں ایک فرق یہاں پر بتلا دوں، دیاؤن یا دون ایسی روشنی کو کہا جاتا ہے جو خود کی ذاتی ہو، اور نورن ایسی روشنی کو کہا جاتا ہے جو کسی سے لی گئی ہو۔ جیسے سورج کی جو روشنی ہوتی ہے وہ اس کی ذاتی روشنی ہے، اور چاند کی جو روشنی ہے وہ اس کی سورج سے لی ہوئی ہے، لہذا سورج کی روشنی کو دیا کہا جاتا ہے اور چاند کی روشنی کو نور کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اس کا اشارہ ملتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، کہ سورج کو دیا بنایا اور چاند کو نور بنایا۔
تو دیکھیے سورج کی روشنی کے لیے دیا کا لفظ استعمال ہوا اور چاند کی روشنی کے لیے نور کا لفظ استعمال ہوا. جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، یہ قرآن کریم کی آیت ہے. وَأَخَذَ يَبْحَثُ عَنْهُ فِي الطَّرِيقِ عَلَى ضَوْءِ الْمِصْبَاحِ الَّذِي يُنَارُ فِي الشَّارِعِ، اور وہ اس کو راستے میں تلاش کرنے لگا اس چراغ کی روشنی میں جو راستے میں روشن تھی، راستے میں جس کو جلایا گیا تھا، روشن کیا گیا تھا. وَكُلَّمَا مَرَّ أَحَدٌ مِّمَّن يَعْرِفُهُ طَلَبَ مِنْهُ أَن يُسَاعِدَهُ بِالْبَحْثِ مَعَهُ، اور جب جب کوئی آدمی گزرتا ان لوگوں میں سے جس کو وہ جانتا ہے، یعنی اس کی جان پہچان کے جو لوگ تھے شناسا، ان میں سے کوئی گزرتا تو کیا کرتا، طلب منہ ان یساعدہ بالبحث معہ، وہ ان سے درخواست کرتا کہ وہ اس کی مدد کرے تلاش کرنے میں اس کے ساتھ، یعنی اس کے ساتھ انگوٹھی تلاش کرنے میں اس کی مدد کرے. حتیٰ یہاں تک کہ حتیٰ اجتماع عدد من الجیران، یہاں تک کہ بہت سے پڑوسی جمع ہو گئے، پڑوسیوں کی کچھ تعداد جمع ہو گئی. جارن کا معنی پڑوسی، اس کی جمع ہے جیران، جیران، اور مؤنث کے لیے آتا ہے جارتن پروسن، اس کی جمع آتی ہے جاراتن. وصاروا یبحثون وینقبون ولکنہم لم یعثروا علی الخاتم، اور وہ تلاش کرنے لگے اور جستجو کرنے لگے. نقب ینقب کا بھی یہی معنی ہے، کود خرید کرنا، ڈھونڈنا، تلاش کرنا. اور وہ تلاش کرنے لگے اور جستجو کرنے لگے لیکن وہ مطلع نہیں ہوئے انگوٹھی پر. اثر یاسرو اثرن و عصورن، اس کا معنی ہوتا ہے علاقے سلی کے ساتھ مطلع ہونا، واقف ہونا، باخبر ہونا. اور ایک ترجمہ اس کا علاقے سلے کے بغیر اس کا معنی ٹھوکر کھانا بھی ہوتا ہے. یہاں پر مطلع ہونا، باخبر ہونا، واقف ہونا. اور لیکن وہ انگوٹھی پر واقف نہیں ہوئے، یعنی انہیں انگوٹھی کا پتہ نہیں چلا. واخیراً سالوا احد الجیران فی ای مکان وقال خاتم یا شیخ، اور بالآخر ایک پڑوسی نے اس سے پوچھ لیا کہ کون سی جگہ میں انگوٹھی گری تھی اے شیخ. اننا لم نبق فی الطریق موضعا لم نفتشہ، بلا شبہ ہم نے راستے میں کوئی جگہ نہیں باقی نہیں رکھی، یعنی نہیں چھوڑی جس کو ہم نے تلاش نہ کیا ہو. یعنی سب پورے راستے کو ہم نے ٹٹول ڈالا، تلاش کر ڈالا، لیکن کہیں نہیں ہے، تو آپ نے کہاں گرائی اس کو. اننا لم نبق فی الطریق موضعا لم نفتشہ، بلا شبہ ہم نے راستے میں کوئی جگہ باقی نہیں رکھی یا نہیں چھوڑی جس کو ہم نے تلاش نہ کیا ہو. فتش یفتش تفتیشن کا معنی تلاش کرنا، اسی سے مفتش التذاکر جو ٹکٹ چیکر ہوتا ہے، ٹکٹ بابو، بس کے اندر یا ریلوے کے اندر جو ٹکٹ چیک کرنے کے لیے آتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مفتش التذاکر. تو یہ اسی سے ہے، فتش یفتش سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، ٹکٹوں کو چیک کرنے والا، تلاش کرنے والا. فاجابہ جوہا نے اس کو جواب دیا، انہ وقع فی البیت حیث کنت اتوضا، بلا شبہ وہ گھر میں گر گئی جہاں میں وضو کرتا تھا. فقالوا متعجبین، تو انہوں نے تعجب کرتے ہوئے کہا، یا شیخ، اے شیخ، یدیو خاتمک فی البیت وتبحث عنہ فی الطریق، تیری انگوٹھی ضائع ہو گئی ہے گھر کے اندر اور تو اس کو تلاش کرتا ہے راستے میں. تیری انگوٹھی گم ہو گئی ہے گھر کے اندر اور تو اس کو راستے میں تلاش کرتا ہے. وتتعب نفسک والآخرین بدون فائدۃ، اور تو اپنے آپ کو اور دوسرے لوگوں کو بھی بغیر فائدے کے تھکاتا ہے. فالتفت الیہ بدہشۃ، تو جوہا اس کی طرف متوجہ ہوا حیرانی کے ساتھ، دہشت کے ساتھ، دہشت یعنی حیرانی، حیرانی کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوا. وقال، اور کہا، وعجبا لکم ایھا الناس، اور تمہارے اوپر تعجب ہے لوگوں. ما اشد غفلتکم خبرونی کیف ابحث عنہ ہناک فی الظلام الدامس، تمہاری غفلت
کتنی سخت ہیں، تم کتنے زیادہ غافل ہو، تمہاری غفلت کتنی زیادہ سخت ہیں۔ ما اشد یہ فعل تعجب ہے۔ خبرونی تم مجھے خبر دو، کیف ابحث عنہ هناک فی الظلام الدامس کیسے میں اس کو وہاں تلاش کروں تاریک یا اندھیرے میں۔ دامس کا معنی بھی اندھیر، یہ تاریک، ظلام کا معنی بھی اندھیرا، دامس یہ گویا تاکید کے لیے۔ فی الظلام الدامس یعنی انتہائی اندھیرے کے اندر میں کیسے اس کو تلاش کروں۔ حل لغات خاتمن ثمینن قیمتی انگوٹھی، یا اعتز بہذا الخاتم اس انگوٹھی سے خود کو باعزت سمجھتا تھا۔ مصباح چراغ روشنی، الذی ینار فی الشارع جو سڑک پر روشن کیا جاتا ہے، الجیران پڑوسی، سارو یبحثون وینقبون تلاش و جستجو کرنے لگے، لم یاسروا علی الخاتم انگوٹھی نہیں ملی، الظلام الدامس سخت اندھیرا۔ یہ تھا جوہا کے سلسلے میں ایک لطیفہ۔ آنے والی ویڈیو کے اندر بھی اسی جوہا کے بارے میں اور کچھ لطائف آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔